اس کے عدد کل 111 ہے. وہ کیوں 111؟ کیونکہ الف دیکھو ابھی پہلا ہے، ابھی کوئی اکثر پیدا نہیں ہوا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ لیکن الف بولا نہیں جائے گا. الف بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ تو الف ابھی تو فے آیا بھی نہیں ہے، ابھی لام آیا بھی نہیں ہے، خالی الف ہے. لیکن الف جو ہے غیب کی خبر دے رہا ہے کہ میں آ گیا ہوں، میرے بعد لام بھی آئے گا، میرے بعد فے بھی آئے گا. تو الف کے اندر الف کو پورا مکمل ہونے کے لیے لام اور فے دونوں کو چاہیے. تو لام کے عدد ہوتے ہیں 30 اور فے کے عدد ہوتے ہیں 80. تو 80 اور 30 ملائے تو 110 اور الف کا ایک عدد، تو کل ملا کے 11. اب بتاتے ہیں کہ دیکھو الف کے کل عدد بھی 11، تینوں کے اکثر ملا کے، اور اگر لام اور فے کو ملا دیا نکال دیا جائے تب بھی الف کا عدد کتنا ہوگا؟ 1. تینوں کے تینوں آنکھیں کھڑے، کبھی بھی آڑے نہیں آئیں گے. الف جو ہے وہ ہمیشہ کھڑا تھا، کھڑا ہی رہے گا، کیونکہ وہ افضل ہے، وہ افضل ہے. اب اس کے 111 کل عدد ہے. ہر ایک کی تکلیف دور کرنا، کمزور کی مدد کرنا اور احسان لینے والوں کے اوپر احسان کرنا، اور احسان کرنے کے بعد اس سے کوئی ذات کا شکرانے کا امید نہ رکھنا، یہ الف کی صفت ہے. سمجھے آپ بات کو؟ آپ اگر مجھ پہ احسان کرو گے تو احسان کی امید رکھو گے، اور میں نے آپ سے کچھ بھی اگر نہیں کیا کیسا احسان فراموش ہے، میں نے ان کا یہ کام کر دیا یہ بات ہے. لیکن الف کی کیا طاقت ہے، الف کی کیا سوبھاؤ ہے؟ الف کا یہ سوبھاؤ ہے کہ ہر ایک کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کمزوروں کی مدد کرتا ہے، بیچاروں کی مدد کرتا ہے، احسان کرتا ہے لوگوں پر، لیکن احسان کا بدلہ لینے کا منتظر نہیں ہے. وہ شان ہے الف کی، وہ شان ہے الف کی. اب الف کا تعلق خالق سے ڈائریکٹ ہے. حرف کا میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے علاوہ جتنے بھی حرف ہیں یہ وایا جائیں گے، لیکن الف جو ہے اللہ سے، خالق سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ رکھتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے، جب وہ شاعری پڑھو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جائے گی خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. تو غوث ایک بندہ ہے، خواجہ ایک بندہ ہے. جب ان کا نام لینے سے غوث و خواجہ مل بن سکتے ہیں تو یہ تو الف ہے جس کا ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ ہے، ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ ہے. اگر کوئی انسان صرف الف کا وظیفہ کرے اور روزانہ 111 مرتبہ صرف کیا پڑھے؟ الف 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 الف، تو 40 دن کے اندر وہ ولی بن سکتا ہے. یہ الف کی طاقت ہے. آگے آئے گا کہ الف کیا کیا کر سکتا ہے. تو الف جو ہے یہ صرف ایک اکثر کو مت سمجھو، الف جو ہے ڈائریکٹ اللہ سے، خالق سے کانٹیکٹ رکھتا ہے، اور یہ مخلوق کو اللہ سے ملانے کی طاقت رکھتا ہے. یہ مخلوق کو اللہ سے ملانے کی طاقت رکھتا ہے. یہ ادنا ہے اور یہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا کو اعلیٰ سے ملانے والا ہے. الف کا تعارف ظاہری اور باطنی اور جسمانی، آسمانی اور زمین کی ہر پیدا ہونے والی چیز سے ہے، خصوصاً پہاڑ، درخت، پھول، پھل، پتھر، گھاس اور پودے سے. الف کے کل عدد 111 ہے اور اس میں اعظم کافی 111 ہے، اور متفق الف منصفر عدد 263 ہے. اس کا اسم اعظم جلیل حکیم ہے. الف کا جسمانی رشتہ لام سے ہے اور الف کا روحانی رشتہ جو ہے وہ فے سے اور غین سے ہے. لہذا الف اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص صبح کو کسی سے بات نہ کرے اور 1003 بار یا الف پڑھتا رہے، اتنا مال ملے کہ اس کو رکھنے کی جگہ نہ. ہم لوگ تم سے کہتے سورہ یاسین پڑھو، ہم لوگ کیا کہتے ہیں تم لوگ کو؟ سورہ یاسین پڑھو، سورہ رحمان پڑھو، سورہ تبارک پڑھو. یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صرف 1003 مرتبہ الف پڑھتا ہے. یہ کس کے لیے ہے، کیوں بتایا گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے. تو میرے بھائی قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے، الف تو پڑھ سکتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے کہ تو صرف الف پڑھ لے، میں تجھے برکت عطا فرماؤں. تو الف پڑھ لے. تو الف جو ہے اس کو معمولی ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. الف جو ہے قطب ہے، الف جو ہے قطب ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
والے فرماتے ہیں 1003 مرتبہ اگر کوئی صبح میں صرف الف 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 پڑھ لے تو اتنا مال ملے کہ اس کو رکھنے کی جگہ نہ ہو، اور اگر اس کے عدد یعنی کہ 38 33 40 39 47 35 اور 34 اور 41 اور 36 کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو کبھی کوئی رنج و غم نہ ہو۔ یہ الف کے عدد ہے۔ اللہ اکبر۔ الف کا عامل بننے کے لیے شرعی 28 دن کی خلوت اختیار کرے اور بروز ہفتہ فجر کی اور سنت کی نماز اور فرض نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھا رہے اور 41 دن بعد الحمدللہ شریف پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور آخر درود شریف پڑھ کر 3 بار نماز فجر میں درود شریف پڑھ کے درود کی ابتدائی احمد جو آگے آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو اللہ اکبر، کیا آپ کو میں بتاتا چلوں یہ صرف بات کس کی ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ الف کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی پورے 28 اکشر باقی ہے۔ یہ اس شہنشاہ کی بات ہو رہی ہے جو تختی کے اندر بادشاہ ہے، محرف متحجی کا بادشاہ ہے، اور اس کو پڑھنے سے ہی لوگ ولی بن جاتے ہیں، اس کو پڑھنے سے ہی، کیونکہ قرآن شریف کا پڑھنا واجب ہے، اس کا سننا بھی واجب ہے، اس کو پڑھنے سے لوگ ولی بن جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، نہیں، الف کتب کی طرح اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ الف کو اگر صرف کسی نے عدد محبت سے اپنے سینے میں لگا لیا اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے۔ تو جا سوچو، صرف یہ 28 حروف کے یہ برکتیں ہیں، خالی الف کی یہ برکتیں تو پورا بھی آئے گا۔ اور جس انسان کے نام کے پہلے الف ہوتا ہے وہ خوش ہو جاؤ، وہ خوش ہو جاؤ۔ جس انسان کے نام پر پہلے اگر الف آتا ہے وہ خوش ہو جاؤ، کیونکہ آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ الف ہمیشہ اس انسان کو چلا چلا کر کہتا ہے مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگتا، کیوں پریشان گھوم رہا ہے، لیکن ہمارے اس طرح پہ وہ توجہ ہوتی۔ کیوں ہم لوگ باپو کو کہتے ہیں باپو بچہ پیدا ہوا ہے ذرا نکال دو نام، کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں؟ کیوں ہم کو اچھے سے اچھے نام لینے کی عادت ہوتی ہے؟ کیوں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا سا نام دو، برکت والا نام دو؟ کیونکہ ہم کو صبح شام اس کو بلائیں گے، صبح شام، اور نام کی تاثیر جو ہے وہ بچوں میں آتی ہے۔ نیک نام رکھو تو اس کی تاثیر نیک آئے گی، آپ برے نام رکھو گے تو اس کی تاثیر برے میں آئے گی، کیونکہ صبح شام اس کو، اور پھر پوری دنیا میں وہ اسی نام سے جانا جائے گا، اس کی کتابوں میں بھی اسی نام سے جانا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس کے نام گھر کے اندر محمد ہو، جس کے گھر کے اندر صرف محمد کا نام ہو وہ پورا گھر بخشا جاتا ہے۔ جس کھانے کے اوپر محمد نام کا انسان بیٹھا ہو اس کھانے کے اندر دسترخوان پہ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اس کھانے کا حساب نہیں ہوتا۔ یہ کس کے نام کی برکت ہے؟ محمد کے نام کی، محمد کے نام کے۔ اور بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور انہوں نے اپنے نام کا محمد محمد رکھا۔ نام بچے کا کیا رکھنا ہے تو محمد، کیوں کہا ہم کو محمد کے نام کے سوا دوسرا نام سوچ ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں بہت سے نام ہے لیکن سب سے پیارا نام ہے محمد۔ تو یہ الف کا جو چل رہا ہے تو الف جو ہے یہ بہت ہی مکمل اور بہت ہی برکت والا حروف ہے، یہ حروف متعدی کا بادشاہ ہے، اور اس حروف کو اتنی برکت حاصل ہے کہ ہمیں اس کی عزت و احترام کرنی چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے، اور جہاں بھی الف لکھا ہوا ہو ہم اسے چون کر سر پہ رکھو گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیض ہمیں حاصل ہوگا۔ الف کے بعد آتا ہے با، یہ ہوتا ہے بے لیکن ہوتا ہے با۔ یہ پورا، چونکہ ابھی تو قرآن شریف کا ہمیں دور شروع کرنا ہے لیکن دلی ابھی بہت دور ہے، کیونکہ جب تک کہ ان چیزوں کو تم نہیں سمجھو گے تم کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیوں ہمیں قرآن شریف کو روحانی آسمانی کتاب کہا گیا ہے، کیوں یہ کہا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کیوں یہ کہا گیا الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب جو ہے ھدی للناس ہے، یہ کتاب جو ہے شفا دینے والی ہے۔ کیوں قرآن شریف کو لکھ کے ہم کسی کو دیتے ہیں بیمار اچھا ہو جاتا ہے؟ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن شریف کا ایک ایک اکشر جو ہے وہ ہر مسلمانوں کے لیے شفا ہے، جسمانی شفا، روحانی شفا، اور ہر چیز کی شفا، دنیا میں برکت، قبر میں برکت اور آخرت میں بھی برکت۔ اب ذرا یاسین شریف پڑھو گے کتنے آئیں گے؟ اب کیا ہوتا ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں، حروف جو ہے آپ کو کتنے
اسم کے اندر آئیں گے. الف کو آپ نے دیکھ لیا, الف کو آپ نے دیکھ لیا. اب با کے اوپر نظر کریں. با کے نیچے کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے, با ہی نقطے والا ہے. تو کچھ حرف نقطے والے آئیں گے, کچھ حرف نقطے بنا کے آئیں گے. جو حروف نقطے بنا کے ہیں وہ طاقت والے ہیں, جو حروف نقطے والے ہیں وہ کمزور ہیں. اب مخارج کس کو کہتے ہیں؟ بہت چلا ہے مخارج کا, چلا ہے مخارج. مخارج دیکھو, ہر انسان کی اور ہر چیز کی آواز ہوتی ہے. میاؤ میاؤ کون بولتا ہے؟ ہاں, اب میں یہ کہوں بھاؤ بھاؤ بلی بولتی تو آپ کو نہیں بات, یہ مخارج غلط ہے. تو میاؤ میاؤ بولتی ہے, کوا کاکا بولتا ہے. تو یہ جیسے کہ یہ سارے انسانوں کے آواز ہے, اسی طریقے سے ان سارے حروفوں کی بھی آواز ہے, ان سارے حروفوں کی بھی آواز ہے. اللہ نے ان کو گنگا پیدا نہیں کیا بلکہ ان کو آواز دی گئی ہے. اس لیے کہا گیا, کوئی لوگ کہتے ہیں الف, الف نہیں الف, یہاں سے پھر نکلے گا الف, با, تا, سا, جیم, شا, پوری ہوا, صا, دال, زال, را, زا, سین, شین, صاد, دود, تا, ظا, عین, غین, فا, قاف, کاف, لام, میم, نون, واو اور یا. حمزہ اور لام الف کو نہیں گنتے. حمزہ جو ہے الف کے حکم میں آتا ہے, لام الف جو ہے وہ لام اور الف کو لے کے بنایا گیا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر, اور کچھ کہتے ہیں اللہ اکبر ہے, کچھ کہتے ہیں اللہ اکبر اور کچھ کہتے ہیں اللہ اکبر. میرا جس دوستوں, نہ تمہارا اور نہ میرا چلے گا, ہر چیز کے امام الگ الگ آتے ہیں. اللہ اکبر. عقیدہ, قرآن مجید کی 7 قراتیں ہیں. کتنی ہے؟ اسی لیے تم دیکھو عرب کے لوگ تو بہت اچھا پڑھتے, ہاں الگ قرات میں پڑھتے. تم لوگ ایسا کیوں پڑھتے ہو؟ یہ 7 قراتیں ہیں اور یہ 7 قراتوں کے 7 امام ہیں. کتنے امام ہیں؟ جیسے کہ امام اعظم, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل, یہ جو ہے فقہ کے امام ہیں. کس کے؟ فقہ کے امام. عقائد کے امام 2 الگ ہیں. اسی طریقے سے قرات جو ہے 7 طریقے سے کی جاتی ہے. باقی اگر قرآن شریف کو اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے پڑھا گیا, نعوذ باللہ من ذالک, جیسے کہ آج کے زمانے میں بہت سی نعت شریف اور بہت سے قصیدے جو ہے وہ گانے کی طرز پہ ہوتے ہیں, ہوتے ہیں. جامع القرآن کس کا لقب ہے؟ جامع القرآن عثمان غنی کا لقب ہے. کیا ہوا تھا, کیوں ہوا تھا؟ سارے قرآنوں کو آپ نے جلا دیا. کیوں بتاؤ؟ قرآن شریف کو کوئی جلا سکتا ہے؟ سارے قرآن کو جلا دیا. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ عرب کے اندر, فارس کے اندر الگ تقریر الگ قرات سے کی جا رہی ہے, حبش کے اندر الگ قرات کی جا رہی ہے. حقیقت میں عثمان غنی نے فرمایا ایسا ہمارے نبی نے پڑھنا نہیں سکھایا. ابھی جیسے کہ کوئی گیت کا ہے تو کوئی گیت کی طرف تو نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. اگر ایسا پڑھا جان بوجھ کے تو کفر ہو جائے گا. کوئی بھی گیت کی طرف میں یا کوئی بھی اپنی طرف کے اندر اگر قرآن شریف پڑھے گا تو وہ ہو جائے گا کفر. اسی کو مخارج کہتے ہیں. اگر تمہیں پڑھنا ہے تو 7 جو امام نے قرات لکھ دی ہے اس کے مطابق ہی تم کو پڑھنا پڑے گا. درود پاک پڑھے. اللہ سیدنا محمد. پہلے امام ابن عامر, دوسرے امام ابن کثیر, تیسرے امام عاصم, چوتھے امام نافع, 5ویں امام ابو عمر, 6ٹھے امام حمزہ اور 7ویں امام عیسائی رحمت اللہ تعالی علیہ. ہندوستان کے اندر جو ہے وہ تیسرے امام حضرت عاصم کی قرات چلتی ہے. اب اس 7 کے علاوہ کوئی قرات کرے گا تو اس کے اندر پورے قاعدے ہیں, کہاں رکنا ہے, کہاں نہیں رکنا ہے, کہاں گمنا کرنا ہے, کہاں کھینچنا ہے, کتنا مدہ کھینچنا ہے. یہ سارا قرآن شریف پڑھنے کے فضائل ہیں. اور قرآن شریف کو جیسے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں, مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں, بس آخری بات, کھانا کھا رہے ہیں تو آپ فٹافٹ کھاؤ گے تو صرف پیٹ بھرے گا. کیا بھرے گا؟ بادام ایسے کھائی نہیں جاتی, چاپ چاپ کے اس کا سواد لیا جاتا ہے, اس کا سواد لیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
تو قرآن شریف تو ہم لوگ سب لوگ کہیں قرآن شریف، لیکن ایسا اس کا سواد، اس کی روحانیت نہیں آئے گی جیسی روحانیت قرات میں آتی ہے، جیسی روحانیت قرات میں آتی ہے۔ اور اگر قرات میں کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہو گے سبحان اللہ، دل کو چھو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تھے تو اپنے کو اپنے دوسرے بھی کھڑے ہو کے سنتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی قرات اگر ہوگی تو دل کے اندر، کیونکہ دل کے اندر اثر کرنے والی قرات کون سی ہوتی ہے؟ وہ یہی مخارج والی قرات۔ تو زیادہ سے زیادہ کتنے مخارج ہے؟ بہت سے زیادہ نہیں ہے۔ دیکھو آپ ان 28 اکثر کے اندر الف مخارج نہیں ہے، گننا، با مخارج نہیں ہے، تا مخارج نہیں ہے، سا مخارج ہے، جیم مخارج ہے، ہا مخارج ہے، فا مخارج ہے، دال مخارج نہیں ہے، زال مخارج ہے، را مخارج نہیں ہے، را مخارج ہے، سین مخارج ہے، شین مخارج ہے، صاد مخارج ہے، ضاد مخارج ہے، قا مخارج ہے، ظا مخارج ہے، عین مخارج ہے، غین مخارج ہے، فا مخارج ہے، قاف مخارج ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مخارج نہیں۔ تو 15 دیا تو تم کم سے کم ایک تو نکالو، ایک تو نکالو۔ کبھی ایک کوئی 15 میں سے کوئی ایک نہیں نکلتا، ہزاروں کا تم کہتے ہیں محمد، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ لیکن کوئی محمد کتنا میٹھا لگتا ہے محمد، بڑی ہے سے نکالو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ایسا پڑھتا ہے؟ کبھی تو مخارج سے پڑھ کے دیکھو۔ الحمد تو آتا ہی نہیں، الحمد للہ رب العالمین، کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہے بھی نکل رہی ہے، این بھی نکل رہا ہے، اور کبھی بھی اللہ اکبر، اللہ نہیں ہے، LOW کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مخارج کو پور کیا جاتا ہے۔ دیکھو اس کے اندر بتائے ہیں خیر، سواد، دعا، توئ، زوئ اور گین اور کاف، یہ مخارج جو ہے اس کو پور کیا جاتا ہے، یہ تو زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ایسے اکثر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ یہ دیکھو کیا ہے؟ دانت کا چوکتا کون سے اکثر کس جگہ سے نکلتے ہیں سب بتایا گیا ہے، اور جو دعاد ہے یا اور جو غین ہے، غین وہ سب سے آخر میں نکلتا ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مطلب ضالین جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی صحیح نہیں نکالتا ان کے جیسا، کیونکہ وہ جو نکالتے تھے ضالین کو جو کہتے تھے اتنی مٹھاس آج تک صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کسی میں نہیں آئی۔ اسی لیے جب کوئی ایک صحابہ کا قول میں نے سنا، کہ چند دنوں سے مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا۔ بتاؤ کیوں؟ مجھے کیری کا مزہ پتا ہے، سفرجن کا مزہ پتا ہے، انگور کا مزہ پتا ہے، نماز کا مزہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا کوئی بتائے گا؟ کیونکہ ہم ایسی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ان لوگوں کو نماز میں بھی مزہ آتا تھا، ان لوگوں کو سجدے میں بھی مزہ آتا تھا، تو یعنی کہ وہ جانتے تھے اگر ہم اس کی ادائیگی صحیح سے پڑھیں گے تو واقعی مزہ آئے گا۔ 15 حروف ہے، اگر اس میں سے ایک کا بھی پکڑ کے رکھ لو، کم سے کم چھوٹی سین پڑھ لو، بڑی شین کو پکڑ لو، ہے کو پکڑ لو، اللہ کے لام کے خون کو پکڑ لو، تو کوئی بھی ایک چیز کو بھی اگر آپ پکڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرا بندہ کوشش تو کر رہا ہے، اور ایک کو پکڑا، اس ایک کے صدقے میں بخشا جائے گا۔ یہاں تو کیا ہے؟ کچھ نہیں، تو چل میں گیا، تو چل میں آیا، ایسا نہیں، بڑے تھوڑا کھاؤ۔ 1 لیٹر دودھ کے اندر 1000 انسان کی چائے بنے گی تو بتاؤ کیسی ہوگی؟ 1 لیٹر دودھ میں 1000 چائے کی چائے، اور 1 لیٹر دودھ کے اندر صرف 5 جن کی چائے لگڑا ہوگی، اچھی ہوگی؟ تو بس تھوڑا پڑھو، چاہے الحمدللہ کیوں نہ ہو، صرف قل هو اللہ احد کیوں نہ ہو، لیکن ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ آواز میرے محبوب جیسی ہے، عرب کی آواز، عرب کی چیز ہے۔ تو قرآن شریف کا جو یہ سارے اکثر جو ہے بالکل برکت والے ہیں، اور الحمدللہ میں تو دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم ان حروفوں کو بھی یاد کرو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ زیادہ نہیں، اگر قرآن شریف لوگ کہتے ہیں بہت قرآن شریف کو پڑھنا بہت مشکل ہے، نہیں، اگر آپ 1 مہینے کے اندر خالی 1 مہینہ اگر ہمت کرو تو آج تک شروع کرو، انشاءاللہ عز و جل آنے والے مہینے میں آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں ہر طرح سے، چاہے پڑھا ہوا ہو
یا نہ ہو، یہ پڑھانے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں نے آپ کو قرأت بھی بتا دیا، اللہ ہو یا اللہ ہو، یہ سب ہم لوگوں نے طے نہیں کیا ہے، یہ ہمارے امام نے طے کیا ہے۔ جو 7 قرأت ہے اس قرأت کے اماموں نے طے کیا ہے کہ تم کو کیا پڑھنا پڑے گا، کب تم پور کرو گے، کب باریک کرو گے، کب کھینچو گے، کتنا مدہ کھینچو گے، یہ ساری چیز ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ مجہول اور معروف کا جو ہے یہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بچوں کو پہلے الف پیش دو، با پیش دو، تا پیش دو، یہ پڑھایا جاتا تھا، لیکن قرأت کا مسئلہ الگ ہے، اس کو قرآن شریف پڑھنا ہے۔ یہ قرأت کیسی ہوگی؟ یہ 7 امام نے قرأت کیسی کی؟ جیسے حضور نے قرأت کری ایسی قرأت، ایسی قرأت ہے، وہی لکھا گیا ہے۔ تو یہ صرف ہم نے آج خالی الف کا پڑھا ہے۔ تو ذرا سوچو آپ، میں کل سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر چاہو تو آپ کو الحمد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر دوں گا، لیکن ذرا آپ ذرا سوچو کہ صرف الف کا اتنا مرتبہ ہے، با کا مرتبہ کتنا ہے، اور میرے تو نام کے اندر واو آتا ہے تو میں نے تو اپنا واو کا پورا نکال کے رکھا ہے، اور پتا چلا ہے کیونکہ میں اپنے آپ زیادہ تر اپنے اوپر کہوں گا وہاں کی کیا حیثیت بتائی ہے، واہ اللہ اکبر، اور سارے کے سارے ایک حرفوں کے اوپر ایک بڑا فرشتہ ہے، ایک حرفوں کے نام کا ایک بڑا فرشتہ ہے، اور اسی کو وظیفہ کہتے ہیں۔ جب کوئی صرف الف کا وظیفہ کرتا ہے اس کا وظیفہ پورا ہوتا ہے تو جس نام کا فرشتہ ہوتا ہے وہ آ کے اس سے کہتا ہے بول میں کیا کہنا چاہتا ہے، بول بھائی کیا کہنا چاہتا ہے، تم نے مجھے الف بول رہا ہے کئی دنوں سے، یہ میں الف نام کا فرشتہ آ گیا، اب کیا کہنا چاہتا ہے۔ ان سارے کے اندر جبرائیل بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، اسرافیل بھی شامل ہے، اور میکائیل بھی شامل ہے، دردائل بھی شامل ہے، رفتائل بھی شامل ہے، ہر فرشتہ اس کے نام کا شامل ہے۔ جو جس کا ورد کرے گا وہ فرشتہ جو ہے وہ آ کے، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ ایک ہی فرشتہ ہے، الف کے اندر جتنے کلام پاک کے اندر الف ہوں گے اتنے فرشتے، بے کے اندر جو کہتے ہیں نا موکل، میں یہ کہتا ہوں موکل کہتے کسے، ہم نے تو موکل تابع کیا ہے، ارے موکل کو تابع کرنا اتنا آسان نہیں ہے، موکل الگ، ملائکہ الگ، جنات الگ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذرائع کی۔ تھوڑا صرف اتنا میں آپ سے اپیل کروں گا کہ جو کچھ بھی بولا گیا اس کے اوپر ذہن سے غور کر کے زیادہ سے زیادہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے مالک کائنات، تیرا جو کلام پاک ہے وہ خزانے کے برابر ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرا جو کلام پاک ہے اس کے اندر فیض، اس کے اندر برکتیں جو ہے سمندر، 7 سمندر سے بھی زیادہ ہے، بس اس کے کچھ قطرے ہمیں عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ کلام پاک پڑھنے کی، اس کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولانا تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے آج تک کلام پاک پڑھے یا جو بھی مسلمان بھائی، بہت سے مسلمان بھائی سورہ یاسین شریف روز پڑھتے ہیں، سورہ تبارک پڑھتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہماری زبان سے ہم کلام پاک پڑھتے ہیں، میں جب بھی کہنا نہیں چاہیے لیکن الحمدللہ جب بھی میں کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے جب اس کو بخشنے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مالک کو بولا ہم تو عرب نہیں ہیں، عرب و عجم نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی زبان تھی، ان کے مخارج تو ماں کے پیٹ میں سے نکلتے تھے، لیکن جو بھی میں تلاوت کی ہے اس میں کوئی غلطیاں رہ گئی ہو تو تیری رحمی کریم سے پوری فرما دے، اور اس کا ثواب عظمت والا، رحمت والا، برکت والا۔ پھر اس کے بعد اپنے مدد کے فرمائے تم جتنی تعداد میں سمندر کے جھاگ کے برابر کہہ سکتے ہو، سمندر کی مچھلیوں کے برابر کہہ سکتے ہو، آسمان کے ستاروں کے برابر کہہ سکتے ہو، دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر کہہ سکتے ہو، یا دنیا میں آدمی اور جانور کے اندر جتنے بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ بڑھا کر اس کو ہمارے پیارے آقا کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے میری، اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کو خوب خوب کلام پاک کی علم عطا فرما، کلام پاک کا علم عطا فرما، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا فیض عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو کلام پاک کی برکت سے مالک مولا ہمارے قلب کے اندر نورانیت عطا فرما۔ اللہ کلام پاک کا پورا فیض، روحانیت، برکات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، اور جو بھی ہم مسلمان کلام پاک کی تلاوت فرماتے مالک مولا اسے تیرے محبوب کے صدقے میں تیری بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ حروف مقطعات اور حروف حجی کے صدقے میں پھیلنے مالک مولا ہماری تمام تلاوت کو قبول عطا فرما۔ جانے انجانے میں آپ سے اگر کوئی بھی الف سے لے کر یہاں تک کی کسی بھی اکشر کی، حروف کی بے ادبی ہو گئی ہو تو مالک مولا ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما۔ آمین آمین۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔